السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایک لمبے عرصے کے بعد مسجدوں میں جمعہ پڑھنے کا توفیق عطا فرمایا ہے۔ الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کورونا جیسے بیماری کے ذریعے ہم سب کو آزماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو آزمانا، کسی بندے کو تکلیف دینا یا کسی بستی والوں پر اس کا عذاب کا اتارنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے طرف سے نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین کے اوپر ہو، دریا کے پانی کے نیچے ہو، جو بھی فساد برپا ہوتا ہے ان تمام کا ایک ہی ذمہ دار کون ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے یہ تمام ظاہر ہوتے ہیں۔ ہم کیے ہوئے جو گناہ ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں ہمیں آزماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کھلم کھلا صاف طور پر کہہ دیا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب، اپنا پروردگار، اپنا رزاق، ہمارا رزق دینے والا، ہمیں بنانے والا، ہمارا ہر چیز کا خیال رکھ کر بہتر سے بہتر ہمیں عطا کرنے والا، ہمارے دعا کو سننے والا، اسے جواب دینے والا، یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے نسبت کر کے ہم اپنے زبان سے تو کہتے ہیں، لیکن دل میں پختہ ارادہ اور یقین ہمارے اندر نہیں ہے۔ میں آپ کے سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، حالانکہ یہ مثال صرف تمہارے سمجھانے کے لیے، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے متعلق ہم کچھ مثال ہی نہیں دینا، اس کی ذات، اس کی مثال بس وہی ہے کہ ایک انسان کسی سے محبت کرتا ہے، عاشق ہو گیا ہے یا معشوق ہو گیا ہے، تو اس کے ہر ایٹیٹیوڈ کیسے ہوگی، اس کا ڈریس سینس کیسا ہوگا، اس کا رہن سہن کیسا ہوگا، اور اس کی گاڑی تک، اس کے گھر تک، اور وہ کیا کام کرتا ہے اس کے متعلق۔ اور عاشق اپنے معشوق کو جو پسند وہی پہنے گا کہ یہ کلر اس کو پسند نہیں، بس یہ کپڑے ہمیں نہیں چاہیے، یہ گھر میرے معشوق کو پسند نہیں ہے، چھوٹا گھر ہے، کچھ اور بڑا سا گھر دیکھ لیں، لیے اس کو خوش کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کو بدل دیتا ہے، اور کھانے پینے جو بھی چیزیں ہیں تمام میں انہی کو آگے رکھ کے ان کو جو پسند بس وہی کرے گا۔ یہ سچا عاشق ہے، یہ سچا عاشق ہے، اور ان کو جو پسند نہیں وہ تمام چیزوں کو چھوڑ دے گا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے دلوں میں کیا محبت، اہمیت ہمارے دل میں کیا دیے ہیں، اگر یہ سوچنا ہے، اگر تم کو یہ معلوم کرنا ہے تو تم یہ اپنی زندگی میں کچھ لمحے نکال کر علیحدگی میں بیٹھ کر سوچو کہ اللہ کے واسطے میں کیا بدل لیا اپنے آپ کو، رسول کے واسطے میں اپنے آپ میں کیا بدلاؤ لایا ہوں، کون سی حدیث پر چلنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے میرے دعا قبول کر لے پروردگار، ان کے واسطے سے میرے حاجتیں قبول کر لے پروردگار۔ کتنے الفاظ کہہ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، لیکن کب، کس موقع پر
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہم اپنے آپ کو بدل لیے ہیں؟ نہیں، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہمارے دل میں، حدیث کی کوئی اہمیت نہیں، قرآن کی کوئی اہمیت نہیں۔ سرکار دو عالم تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں یوں فرماتے ہیں، جب تک تم مجھے اپنے والدین سے بھی زیادہ، اپنی بیوی سے بھی زیادہ، اپنے بچوں سے بھی زیادہ، اپنی دنیا مال متے تمام چیزوں سے بھی زیادہ چاہنے والے، محبت کرنے والے نہیں ہوگے، تب تک تم سچے مسلمان مومن نہیں بنو گے۔ تو ہم کب سچے مسلمان بنے ہیں؟ نہیں، پوری زندگی میں شاید کہ ایک لحظہ دو لحظہ بھی کوئی بتا دیں، تو اگر بتانے والا ہوگا تو وہ بھی ہزاروں میں ایک دو ہوگا بس۔ تو ہم جو کہتے ہیں دل سے نہیں کہتے، جو کہتے ہیں دل سے اس کا اقرار نہیں کرتے، بس زبانی کہتے جاتے ہیں کہ پروردگار میرا ہے، خالق میرا ہے۔ جو کرتوتیں ہم کیے ہیں، جو گناہ ہم کیے ہیں، اس کی سزا تو بھگتنا پڑے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے اس امت محمدیہ کے کسی ایک فرد کو بھی اللہ تبارک و تعالی جہنم میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اسی دنیا میں کئی طرح کی مصیبتیں دے کر، کئی طرح کی آزمائشیں دے کر ان گناہوں کو یہیں پہ دھل دینا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آزماتا ہے۔ جب بھی غلطی ہوگا تو اس وقت یہ احساس ہونی چاہیے کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احساس، یہ ڈر ہونی چاہیے، جیسا کہ معشوق کی ناراضگی مول لینے سے اطمینان سے کھانا نہیں ہوگا، اطمینان سے پینا نہیں ہوگا، اطمینان سے سونا نہیں ہوگا، اطمینان سے کوئی کام کرنا نہیں ہوگا، گھر میں جا کر اطمینان سے رہنا نہیں ہوگا کہ یہ جورو کو پچھتا لے، جورو کو کچھ ناراض کر دے تو وہ دن پورا حرام، کیوں زندگی بھی حرام سمجھ جاتے ہیں کچھ لوگ۔ تو تم کو یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ کو اگر تم ناراض کر لو گے تو کل قیامت میں تم کیسا سکون سے رہ جاؤ گے؟ کون اللہ کے علاوہ وہاں پر آ کر بچانے والا ہے؟ کون سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ شفاعت کرنے والے ہیں؟ تمام انبیاء اپنے حال بارے میں سوچتے ہوں گے، وہاں پہ صرف اوروں کے بارے میں سوچنے والی ذات میرے اور تمہارے تمام انبیاء کے پیارے اللہ کے حبیب حضرت طٰہٰ یاسین مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو ان کو ناراض کر کے تم کیسا قیامت میں سکون سے، امن سے رہ جاؤ گے؟ اس کی کبھی فکر ہے تم کو؟ اگر ہمارے دل میں یعنی وہ محبت، وہ عشق، سچا عشق ہمارے دل میں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یاد ہر گناہ کرتے وقت آئے گا، گناہ سے بھی بچ جائے گا۔ اگر گناہ کسی حالت میں ہو بھی گئی تو فوراً اللہ سے معافی مانگنے کے لیے انسان آ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ ہوا تیز ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ استغفار پڑھو، اللہ سے معافی طلب کرو۔ بارش کچھ زیادہ ہو گئی تو لوگ مسجد میں جمع ہو جاتے، دعا کرو، استغفار کرو، اللہ سے مانگو۔ تو جو بھی ہمارے گھر میں ہو، جو بھی ہمارے کاروبار میں ہو، جو بھی ہمارے اولاد میں ہو، اور جو بھی ہمارے ملک میں بستی میں نقصانات آتے ہیں، ان تمام کے ذمہ دار صرف اور صرف ہم ہی لوگ ہیں۔ ان تمام کے ذمہ دار صرف اور صرف ہم ہی لوگ ہیں۔ ہم جو کیے ہیں گناہ، اس کا سزا تو ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آزمائے گا۔ کیسا آزمائے گا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا تمہیں ڈر سے، بھوک سے، مال میں نقصان سے۔ اللہ سے زیادہ استغفار کیا کرو، اللہ سے زیادہ معافی مانگو،
اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر زبان معلوم ہے، اپنی زبان میں معافی مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحمت نازل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اولاد کی حیاتی کم کر کے، موت دے کے بھی، یا اولاد دے کر ان میں کچھ کمی دے کے، اخلاق میں کمی ہو یا بدن میں کمی ہو، صحت میں کمی ہو یا کوئی عضو میں کمی ہو، کسی بھی طرح سے کچھ کمی دے کر، جسے تم دیکھ کے پچھتاتے رہو گے، روتے رہو گے، تڑپتے رہو گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہارے گناہ ہیں تو معاف کر دے گا، اگر تم گنہگار نہیں ہو تو تم زیادہ سے زیادہ استغفار مانگنے سے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اتنے قریب ہو جائے گی تم دل میں چاہتے رہو، تمہارا کام بنتے جائے گا۔ استغفار سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ایک بندہ بنتا ہے۔ استغفار وہ چیز ہے جو بندے کو اپنے رب کے سامنے سر جھکانے رکھتا ہے۔ استغفار وہ چیز ہے بندے کو اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانے رکھتا ہے۔ استغفار ہی وہ چیز ہے کہ انسان کو تکبر سے بچاتی ہے۔ استغفار ہی وہ چیز ہے انسان کے اندر تواضع لاتی ہے۔ استغفار ہی وہ چیز ہے انسان کو مسلمان بناتی ہے۔ جاب نہیں ہے، استغفار کرو۔ جاب مل گیا صحیح نہیں، استغفار کرو۔ تنخواہ بس نہیں آتا، استغفار کرو۔ برکت نہیں اس میں، استغفار کرو۔ اولاد نہیں ہے، استغفار کرو۔ اولاد ہے اس میں کمی ہے، وہ کمی کسی بھی طرح کا ہو، استغفار کرو۔ ڈر ہے، دشمن کا ڈر ہے، جس ملک میں ہم جی رہے ہیں اس ملک میں ہمارا کیا ہوگا، ڈر ہے، استغفار کرو۔ یہ ڈر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کی وجہ سے لاتا ہے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر ظلم کرنے والوں کو مسلط کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہر ہمیشہ ہم کو ڈر ڈر کے جینا پڑے گا۔ اللہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر سے بھی تم کو، ڈرا کے بھی تم کو کیا کرے گا، آزمائیں گا۔ وَالْجُوعِ، بھوک سے، جو اس لاک ڈاؤن میں کئی لاکھوں کروڑوں کے حساب سے آدمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے، یہ بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ کیا گناہ، کیسے گناہ؟ زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، میں تو نہیں کیا۔ چوری کرنا بہت بڑا گناہ ہے، میں تو نہیں کیا۔ صرف یہ خالی گناہ نہیں ہے، قتل کرنا، چوری کرنا، زنا کرنا، کسی کی عزت میں کھیلنا، یہ بھی گناہ ہے۔ کسی کو مذاق بنانا، یہ بھی گناہ ہے۔ کسی کو ستانا، یہ بھی گناہ ہے۔ کسی کے چیز کو اپنا بنا لینا، اسے دھوکہ دینا، یہ بھی گناہ ہے۔ جھوٹ بولنا، یہ بھی گناہ ہے۔ غیبت کرنا بہت بڑی گناہ ہے۔ یہ تمام گناہ ایسے ہیں جو دوسروں کے متعلق ہے، جب تک وہ بندہ نہیں مانگے، معاف نہیں کرے گا، اس وقت تک تم کو معافی نہیں ملے گی۔ تم استغفار کرنے والے بنو، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے گا، اور کسی نہ کسی موقع پر تمہارے اندر جب اللہ سے مانگنے کی، اللہ کے سامنے شرمندہ ہونے کی ایک عادت بن جائے گی، تو اس آدمی سے بھی کسی نہ کسی دن تم شرمندہ ہوگے۔ ایسے ہی باتوں میں کہہ دے سکتے ہیں کہ بھائی میری طرف سے کچھ غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر لو، اور یہ ایک لفظ میں وہ کہہ دے چلو میں تمہارے پورے گناہ، پورے چیز کو معاف کر لیا، ایسی کوئی بات نہیں، بس چھوڑو اس کو، بس ختم۔ اس کے لیے دل ہونا چاہیے، کسی کے پاس معافی مانگنے کے لیے ہمت ہونی چاہیے، کسی کے پاس اپنے غلطی کا اقرار کرنے کے لیے، اس کے سامنے بول کر اس سے معافی مانگنے کے لیے۔ بزدل آدمی کو کسی کے سامنے اپنے غلطی کا بتانا، غلطی کے بارے میں بات کرنا، ہمت کبھی نہیں آئے گا، وہ تو بزدل ہے۔ بہادر انسان ہی کو ہوتا ہے۔ صحابہ بہت بڑے بہادر تھے، ہر چیز اللہ سے ہی بات کرتے تھے، اللہ سے ہی پوچھتے تھے، وہ چاہے جتنی بھی مخفی ہی کیوں نہ ہو، کتنی ہی راز کی بات کیوں نہ ہو، سے پوچھتے تھے، کوئی چیز چھپاتے نہیں تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں کو ایسا بدل دیا کہ ان کی زندگی کا ہر ایک ورق قیامت تک آنے والا ہر ایک آدمی پڑھ سکتا ہے، اتنے صاف ہو گئے۔ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کے سارے گناہ جو ہم جان کر انجانے میں، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں جو بھی گناہ کیے ہیں، ان تمام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ الطفیل سے معاف فرمائے، اور آئندہ اس طرح سے گناہ کرنے سے ہمیں حفاظت فرمائے۔
قرآن پر اور حدیث کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صحیح معنی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے اہل خانہ، اہل بیت کو اور تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے، ان کے راستے پر چلنے والے بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔